الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. واجب الاحترام آج جامعہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی تھی، وہاں تخصص میں اپنی تعلیم مکمل کرنے والے ان خوش نصیب علماء کرام کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ پروگرام منعقد ہوا ہے. اور ساتھ ساتھ میں غازی اسلام حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے کئی تجدیدی کام لیے ہیں، وہاں ایک تجدیدی کام، جدید کام، دورہ تفسیر ان آیات کا جو آیات صحابہ کرام کے متعلق نازل ہوئی ہیں، انہیں حضرت نے علماء کرام کے ذریعے سے جمع کروا کر اس کا باقاعدہ سبق شروع کیا. یقیناً یہ وہ مضبوط اور دیر پا کام ہے کہ آنے والی نسلیں کی بات یاد رکھیں گی کہ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. ہم نے یہ بات لوگوں کے ذہن میں بٹھانی ہے کہ آج اگر کوئی صحابہ کرام کو تاریخ کے ترازو میں لا کر لوگوں کو دکھاتا ہے اور وہ یہ تعصب دے رہا ہے جیسے کہ عام کوئی سیاستدان آج کے ہوتے ہیں، تو صحابہ بھی نعوذ باللہ اسی کیٹیگری کے تھے. انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام تاریخی شخصیات نہیں ہیں، بلکہ صحابہ اکرام قرآنی شخصیات ہیں. اللہ نے ان کے تقوی کو ذکر کیا تو قرآن نے کہا، تاریخ نے نہیں. قرآن نے کہا اولئک هم المتقون. اللہ نے ان کے ایمان کا ذکر کیا تو قرآن نے کہا اولئک هم المؤمنون. اللہ نے ان کی نیتوں کا ذکر کیا تو قرآن نے، اللہ رب العزت نے صحابہ کی نیتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی نمازوں کو ذکر کیا تو قرآن نے ذکر کرتے ہوئے یقیمون الصلاۃ کہا. صحابہ کی زکوٰۃ کا ذکر کیا تو تاریخ میں نہیں بلکہ قرآن میں دیکھو تو قرآن نے صحابہ کی زکوٰۃ کو یؤتون الزکاۃ کے ذریعے سے تعبیر کیا ہے. اور صحابہ کرام نے نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا. اللہ رب العزت نے قرآن میں صحابہ کے اس عمل کو بیان کیا ہے اور کرتے ہوئے فرمایا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے جہاد اور قتال کی بات آتی ہے تو تاریخ میں نہ دیکھنا بلکہ قرآن صحابہ کے جہاد اور قتال کو ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ یجاہدون فی سبیل اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نیتیں کیسی تھی؟ وہ اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے یا اپنی ہی فکر کرتے تھے؟
تھے تو اللہ نے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان پر اگر سختی بھی ہو، تکلیف میں بھی ہو، تب بھی یہ اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام تجارت کے وقت آیا جب اذان ہوتی تھی تو تجارت کے لیے جاتے تھے یا نماز کی طرف جاتے تھے، تو قرآن نے صحابہ اکرام کے اس عمل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ایسے مرد لوگ ہیں کہ ان کو تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کیا کرتی۔ صحابہ جنگوں میں جب شہید ہوئے تو آیا ان کو اللہ نے کیا مقام دیا، تو قرآن نے صحابہ کی جنگوں میں شہید ہونے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ صحابہ کو جو شہید ہوئے انہیں ہم مردہ نہ کہیں، کیا سوچنے پہ تو پابندی نہیں ہے، بَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں چلے گئے انہیں مردہ ہونے کا کبھی سوچنا بھی نہیں ہے۔ یستبشرون، یہ تو آخرت میں خوش ہے، خوشیاں منا رہے ہیں۔ رب ہم صحابہ کو تاریخ کے ترازو میں دیکھے یا قرآن کے ترازو میں دیکھے، یا قرآن کے ترازو میں دیکھو تو تمہیں پتا چلے گا آج حاجی حج کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو، نمازی پڑھتا ہے کہ اللہ راضی ہو، روزے دار روزہ رکھتا ہے کہ اللہ راضی ہو، پتہ نہیں ہماری عبادتوں پر اللہ راضی ہو بھی رہا ہے یا نہیں، لیکن صحابہ کے اس عمل کو قرآن بیان کرتے ہوئے کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ہم لوگوں کو یہ پڑھا رہے یہاں کہ صحابہ کو قرآن سے پڑھو، تاریخ سے نہیں۔ آج ایک اصول ہے کہ قرآن کے مقابلے میں حدیث خبر واحد آ جائے، تطبیق ہو سکتی ہے تو لے لو، ورنہ اگر تطبیق نہیں ہو سکتی، قرآن اور خبر واحد حدیث کو ملایا نہیں جا سکتا، مسلمہ اصول ہے، قرآن کو لیں گے، خبر واحد روایت کو چھوڑیں گے۔ جب قرآن کے مقابلے میں خبر واحد حدیث آئے، تطبیق نہ ہو سکے تو قرآن کو لیں گے، روایت کو چھوڑیں گے۔ تو آج اگر صحابہ کے مقابلے میں کوئی تاریخ کو پیش کرے، تاریخ کے عمل کو پیش کرے، ایک طرف تاریخ کہتی تھی کہ حضرت معاویہ جو ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو ولی نامزد کیا تو اقربا پروری تھی، یہ نیت تاریخ تجھے بتاتی ہے، اور قرآن صحابہ کی تعریف کرتا ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی نیت ایسی تھی یہ جو عمل کرتے تھے خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ قرآن کے مقابلے میں روایت آئے، ملا سکتے ہو، تطبیق ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہاں مطلق حکم قرآن کا کہ بیت اللہ کا طواف کرو، یہاں پر وضو کا ذکر نہیں ہے، لیکن حدیث میں ہے کہ وضو کر کے طواف کرو۔ تو علماء نے کہا قرآن اور حدیث کو ملایا جا سکتا ہے کہ وضو کر کے طواف کر لو تو قرآن پہ بھی عمل ہوگا، حدیث پہ بھی عمل ہوگا، یہ ہے وہ تطبیق۔ لیکن اگر قرآن کریم کے مقابلے میں روایت کے اندر تطبیق نہ ہو سکے، ملایا نہ جا سکے، تو روایت کو چھوڑیں گے، قرآن کو لیں گے۔ تو اتنی آسان بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی کہ قرآن کے مقابلے میں پھر اگر تاریخ آئے گی اور تاریخ میں صحابہ کرام کے کردار کو مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی ہوگی، خدا کی قسم تاریخ ردی کی ٹوکری میں جائے گی، صحابہ کرام کو ہم قرآن سے لے کے دکھائیں گے۔ آج دیکھیں قرآن کریم میں ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ آج ایک طبقہ کہتا ہے نبی کے بعد صحابہ ایمان چھوڑ گئے تھے، ایمان سے پیچھے ہٹ گئے تھے، اب وہ اپنے ڈھکوسلے بتا رہا ہے، تم نے قرآن سے صحابہ کو پیش کرنا ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اے نبی کے یارو تم مومن رہے تو تم ہی غالب رہو گے، غالب تم ہی رہو گے، کب کہ جب تم مومن رہو گے۔ اب ذرا آئیے، نبی کے بعد جتنی جنگیں بھی ہوئی ہیں ان میں صحابہ غالب رہے یا نہیں رہے؟ مسلمہ سے مقابلہ ہوا، صحابہ غالب رہے، اب منکرین
سینے زکات سے مقابلہ ہوا، صحابہ غالب رہے، کیسر و کسرا سے مقابلہ ہوا، صحابہ غالب رہے، اور قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومن ہوگے تو تم غالب ہوگے۔ تو صحابہ کا ہر جنگ میں غالب ہونا بتا رہا ہے کہ وہ مومن تھے۔ اگر کیساریہ فتح کیا اور کیساریہ میں صحابہ غالب آئے تو غالب اس لیے آئے کہ صحابہ مومن تھے۔ اگر قبرص فتح کیا اس لیے فتح کیا کہ صحابہ مومن تھے۔ اگر افریقہ کے جنگلات کو صحابہ نے فتح کیا تو کیوں فتح کیا کہ صحابہ مومن تھے۔ اللہ نے شرط یہ لگائی تھی کہ تم مومن رہے تو کامیاب رہو گے، مومن رہے تو غالب رہو گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ پوچھ صحابہ کے دشمن سے کیا کیسر و کسرا کو صحابہ نے دن میں تارے نہیں دکھائے؟ کیا فارس و روم کو صحابہ نے دن میں تارے نہیں دکھائے؟ بتاؤ نا سپر طاقتیں اس دور کی کیسر اور کسرا، صحابہ ان کے غالب آئے۔ غالب آئے اس لیے کہ وہ مومن تھے، کہ رب نے کہا مومن ہوگے تو غالب آئیں گے۔ صحابہ ہر جنگ میں، مسلمان ہر جنگ میں، اس زمانے میں کفار پہ غالب آتے رہے۔ پتہ چلتا ہے نبی کے دور میں بھی صحابہ ایمان والے تھے، نبی کے بعد بھی صحابہ ایمان والے تھے۔ یوں ہم نے قرآن پیش کرنا ہے، کوئی میراثی اپنا ڈھکوسلہ پیش کرے، ہم اس کے سامنے قرآن پیش کریں گے۔ یہاں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ قرآن ہائے ہے، خدا کی قسم صحابہ کو جب آدمی قرآن سے پڑھتا ہے وجد میں آ جاتا ہے۔ جب آدمی صحابہ کو قرآن سے پڑھتا ہے اسے پتہ چلتا ہے یہ اللہ کے لاڈلے کتنے ہیں، کتنے لاڈلے ہیں۔ ہم نے بھی قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہوئے ان علماء کو، طلباء کو بتلایا کہ اگر صحابہ اکرام کی کسی بات پر رب تنبیہ کر دے، آگے اللہ مغفرت اور توبہ کے صیغے کو ضرور ذکر کرتا ہے تاکہ کوئی اچکا بات نہ کرے۔ کیوں کہ شہزادوں کے فیصلے محل میں بادشاہ کرتا ہے، کوئی موچی نائی چمار باہر بیٹھ کر کہے شہزادے کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس شہزادے کو یہ نہیں، ہر ایک کہے گا تو اپنی حیثیت پہ رہے۔ شہزادوں کے فیصلے محل میں بادشاہ کیا کرتا ہے، رعایا کو اختیار نہیں ہے کہ وہ شہزادوں کے معاملے میں بات کرے، کیونکہ وہ فیصلے بادشاہ کرتا ہے۔ ان شہزادوں کے فیصلے اس بادشاہ نے رضی اللہ کہہ کے کر دیا ہے، فاعفو عنہم کہہ کے کر دیا ہے، ان کو جنت کا وعدہ دے کے کر دیا ہے۔ جب بادشاہ نے صحابہ کے فیصلے کر دیے ہیں، آج ان پہ کوئی تنقید کرے گا، وہ چمار تو ہو سکتا ہے، محقق نہیں ہو سکتا، وہ کوئی نسب کا مشکوک تو ہو سکتا ہے، اس کی تحقیق قابل قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے ان کا فیصلہ کرتے ہوئے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، رب سے راضی ہو۔ اس لیے ہم نے یہاں یہ محنت کی، اللہ سایہ سلامت رکھے ہمارے غازی اسلام قائد محترم مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب کا، ہر طرح کے شرور سے اللہ حفاظت میں رکھے۔ تخصص کا سلسلہ شروع ہوا، ایک صاحب علم تھے، یہاں کے پڑھانے والے سے کہہ دیا وہاں کیا تم فرقہ واریت پڑھاتے ہو؟ انہوں نے کہا تم بتاؤ نبی کی بیٹیاں 4 ہیں؟ وہ کہتا ہے ہاں۔ کہتا ہے اگر کوئی نہ مانے تو دلائل دے۔ اس نے کہا میں فون کرتا ہوں، کسی بڑے کو فون کیا، اس نے کہا میں بھی دیکھ کے بتاؤں گا۔ یہاں پڑھانے والے نے کہا اب تو مجھ سے پوچھنا تیرا کام ہے، دلائل کے انبار رکھنا میرا کام ہے، ہم یہاں یہ پڑھاتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ تو اس لیے یاد رکھو، ایک تو یہ صحابہ سے محبت، ایک ہے صحابہ اکرام کو ہم قرآن سے پڑھیں، ان پر ہونے والے اعتراضات کے جواب ہمیں آتے ہوں، تاکہ کل کسی مجمع میں کوئی صحابی پہ بات کرے تو وہاں صحابہ کا غلام کھڑا ہو اور اسے ایسا منہ توڑ جواب دے
کہ اسے پتا چلے کہ سامنے صحابہ کا وہ غلام بیٹھا ہے جو صحابہ پر اعتراض کرنے والے سے کہتا ہے اور سن دل جلا کو بڑا فلک سے کام نہیں، جلا کے راکھ نہ کر دے صحابہ کے غلام نہیں۔ صرف محبت نہیں، دلائل بھی، تاکہ آگے کوئی منطقی دلیل دے تو اس کا علمی جواب ایسا دے کہ پھر وہ جواب میں ہی یہ جواب ہو کہ پلٹ کے دیکھو ظالم تمنا ہم بھی رکھتے ہیں، اگر تو سنگ مرمر ہے تو پتھر ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو آئیے قرآن کریم سے صحابہ کو آئندہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پڑھو گے، سمجھو گے، اس مدرسے کو آباد رکھو گے، اس کے لیے دعائیں کرو گے۔ یہاں تخصص کی کلاسیں آئندہ سال بھی انشاءاللہ شروع ہوں گی۔ میں علماء کرام سے کہوں گا ایک سالہ تخصص آپ یہاں پر آ کر ذرا کر کے دیکھیں، ایک سال کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس کتنے دلائل کے انبار ہیں، اور آپ اپنے آپ کو دلائل کی دنیا میں الحمدللہ ایسا مضبوط پائیں گے کہ آپ دنیا دیکھے گی کہ سامنے اگر کوئی بھی معترض چاہے وہ جس باطل سے بھی تعلق رکھتا ہو، جب وہ بات کرے گا تو جب اسے جواب ملے گا تو سامنے والے کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ مولوی عام مولوی نہیں، جامع عثمان بن عفان کا فارغ مولوی ہے، یہاں سے فارغ التحصیل ہے، یہاں سے تخصص کیا ہے۔ ابھی انشاءاللہ العزیز نماز کے بعد دوسری نشست شروع ہوگی، قائدین تشریف لا چکے ہیں۔ نماز کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے، آپ نے اسی ڈسپلن کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں جس طرح آپ ابھی بیٹھے ہیں۔ نماز کا وقفہ ہوگا، دوسری نشست کا آغاز انشاءاللہ العزیز ہوگا۔ اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔